سعدیہ انصاری صاحب، آپ جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے بھی، معاملات کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی، ماہ رمضان المبارک خصوصیت کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو تزکیہ نفس اور روحانی تربیت کا بھی بہت زیادہ موقع فراہم کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس موقع کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے یہ میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم ان کوتاہیوں سے کیسے بچیں، یہ جو غفلت ہم سے ہو رہی ہے، اس غفلت کو جو بڑھتی جا رہی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکے، اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، یہ جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں نا، اگر آپ ان کا مقصد دیکھیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لعلکم تتقون، اور تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ بچ جانا ہے، گناہوں سے بچ جانا ہے، ان تمام منکرات سے بچ جانا ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کا جس کا خدشہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو اگر آپ قرآن پاک کا حکم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو اس نے لکھ دیا ہے کہ جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ہر عاقل، ہر بالغ کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں یہ روزے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس کی فرضیت جو ہے اس سے کوئی خارج نہیں ہے، بلکہ شرعی عذر ہو تو شریعت نے مؤخر کرنے کی تاکید کی ہے۔ جیسا بہن نے ابھی بہت تفصیل سے اس چیز کو بتایا کہ آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو وہ 11 مہینے میں آپ چاہے کتنے روزے رکھ لیں وہ اس ایک روزے کے برابر نہیں ہے، ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طرح سے جو کوتاہیاں کرتے ہیں، غفلتوں میں گزارتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہیں، اور یہ ساری چیزیں جو لوگ کہتے ہیں تو یہ اپنے لیے غلط کر رہے ہیں نا۔ آپ کو تو صرف اللہ کو اگر مانتے ہیں تو اس کا حکم ماننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مؤخر پھر رکھیں، پھر اگر آپ حمل میں ہوں یا سفر کے اندر ہوں یا آپ کسی بیماری میں ایسی مبتلا ہوں تو آپ تاخیر کر کے ان کو باقی مہینوں میں رکھ سکتے ہیں، مگر وہ اس مہینے کے ایک روزے کے بھی برابر نہیں ہوگا۔ اس کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے۔ غفلتیں اور کوتاہیاں جب آتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر، جب وہ بالکل اس کے تصور خدا، اس کے ذہن، اس کے قلب کے اندر نہیں رہتا، تو پھر وہ بڑھ بڑھ کے پھر ایک وقت ایسا ہی آتا ہے کہ انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے دل کے یہ جو عبادتیں ہیں یہ تقوی کے لیے بھی ہیں۔ پرہیزگاری کہاں آتی ہے؟ تقوی پرہیزگاری قلب میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، یہ دل کی درستگی کے لیے ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہو گیا۔ تو اس کو متقی بنانا ہے، اس کو مسلمان بنانا ہے، تب وہ غفلتیں اور کوتاہیاں تمہارے وجود سے نکلیں گی۔ اس کے علاوہ کب نکلیں گی؟ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مانگو گے۔ تو یہ تو لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون، یہ صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ ہم نے پہلے ایک پروگرام کے اندر اس کو ذکر کیا تھا کہ ذکر اللہ کا جو ہے وہی ہے جو صبر و شکر کی کیفیت انسان کے اندر لے کر آتا ہے، غور و فکر اور تدبر کی کیفیت لے کر آتا ہے۔ یہ سب انٹر لنکڈ ہیں چیزیں، تو ہمیں یہ ذکر کرنے کا مہینہ ہے یہ کہ ہم اللہ کا اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے کریں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی نہیں آپ فرمائیے۔ بس میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو کوتاہیاں ہیں، یہ ہماری جو بہنیں ہیں اس سے قبل ہی، رمضان سے قبل ہی، وہ جو آپ کی تیاری ہے ماہ رمضان کے لیے، جس کے لیے ہم ماہ رمضان میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہوتے ہیں، اس تعلق سے بھی میں چاہوں گی ہاں، اس تعلق سے بہت اہم بات ہے یہ سمجھنے کی، اور ویسے اس کے اوپر ہم کافی بات بھی کر چکے ہیں کہ رمضان مبارک کی تیاری اور اس کا استقبال تو ہم شعبان المعظم سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنے گھر کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے کہ بھئی بہت مبارک ہوتا ہے اور اس میں حساب نہیں ہوتا تو وہ نئے کپڑے بھی پہلے بنا کے رکھتے ہیں رمضان میں پہننے کے لیے، نئے فرنیچر، یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس کی تیاری کے لیے جو مقصد ہے اس کا کہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ محتاجوں کو اور مسکینوں کی طرف نگاہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف، تو وہ بھی چیز جو ہے اگر ہم ایک مہینے پہلے سے شروع کر دیں، اور بلکہ رجب سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور غریبوں میں بانٹنا بھی شروع کرتے ہیں، اور نیچرلی زکوٰۃ تو ہم ادا کرنی ہی ہے ہمیں، جو سال بھر کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ تمام اہتمام جو ہیں
ظاہر ہے کہ جب علم ہوگا نا زینب تبھی اس چیز کو جانیں گے کہ ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے. تو اس طرف بڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر تم اپنے آپ کو تو وہ ڈھال جب اس کو بنانا ہے اس رمضان مبارک کے روزوں کو اپنے لیے تو وہ اسی طرح کہ ہم برائیوں سے بھی دور رہیں, اچھائیوں کی طرف بھی مائل ہوں, اللہ کی رضا کی طرف بڑھیں, اس کی ناراضگی سے بھی دور ہوں. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہیں. سبحان اللہ, بے شک. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.